فرمایا نبی علیہ السلام نے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ بھائی کس لحاظ سے ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم بھائی ہے۔ بھائی بھائی کے کام آتا ہے، بھائی بھائی کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بھائی ہر دکھ اور غم میں کام آتا ہے، بھائی ہر خیر خواہی اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیک کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر مسلمان کہیں ملک کے مشرق میں ہے، تکلیف میں ہے، دوسرا مسلمان مغرب میں ہے، جس طرح انسان حقیقی بھائی کے اندر، حقیقی بھائی اگر تکلیف میں ہو، تکلیف محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اندر، فرمایا ایسے ہی تمام مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی ہے، اسی طرح ان کی انسان تکلیف دور کرے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ عنہ بہا کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کی کوئی تکلیف کو دور کرے گا، کسی مسلمان کی کسی سختی کو دور کر دے گا، کسی ایک سختی کو دور کرے گا، رب کریم اس کے قیامت کے دن کی سختیوں کو دور فرمائیں گے۔ اگر اس دنیا کی ایک سختی، ایک تکلیف دور کر دیں، قیامت کے دن کی جو سختیاں ہوں گی وہ اس دنیا کے سختیوں کے مقابلے میں، اس دنیا کے تکالیف کے مقابلے میں، اس دنیا کے دکھ درد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ اللہ اس کے بدلے ان تکالیف کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے اصول آپ علیہ السلام نے بتلا دیا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسلمان بھائی آپس میں، جیسے حقیقی بھائی کے ساتھ انسان برتاؤ کرتا ہے، حقیقی بہنوں کے ساتھ انسان کا جس طرح برتاؤ ہوتا ہے، فرمایا ایسے ہی آپ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ برتاؤ ہو، اسی کے فرمایا دکھ اور غم میں اسی طرح شریک رہو۔ اگر مسلمان تکلیف میں ہے تو تمہیں بھی اسی طرح تکلیف ہو جیسے حقیقی بھائیوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ صرف اور صرف اسلام کا اور کفر کے درمیان یہی فرق ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہو چاہے جتنا بھی قریب ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے چچا تھے ابو لہب، بہت قریبی، ایک ہی خاندان، چچا ہے آپ علیہ السلام کے، لیکن قرآن میں سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گیا، برباد ہوا، کوئی کام نہیں آئی رشتہ داری جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوا، ایمان میں داخل ہوا، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں تو تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سن رہا تھا، کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی وضو کرتا ہوں 2 یا 4 رکعت نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو ایمان اور اسلام یہ سب سے انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا جو کلمہ گو مسلمان ہے یہ تمہارے بھائی ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں، چاہے جتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ مشرکین، یہ کفار، یہ مجوسی، یہ غیر مسلم توبہ طائب ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اسلام کے مکمل اصولوں پر چلنے لگے، فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے بھائی ہے۔ پھر ان کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کرنا جس طرح انسان اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ اصول بتلا دیا کہ مسلمان کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھائیوں جیسا معاملہ کرے۔ مگر افسوس ہم نے ان اصولوں کو بھلا دیا، جب بھی مسلمان ہر جگہ شکست کھا رہے ہیں۔ ہم اگر ان اصولوں پہ چلے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ اپنے بھائیوں جیسا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو مسلمان کبھی ظلم کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج مسلمان اگر
ہر جگہ ظلم کا شکار ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے حقیقی اصول جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ بھول چکے ہیں۔ ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں جن کے بارے میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ہم یہود و نصارہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہم ان کے نہج پر چل رہے ہیں، ہم ان کے نہج پر چلتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آج کل کا یہ فیشن ہے، انہی کے طریقہ اختیار کرتے ہیں، ظاہراً انہی کے طریقوں پہ چلتے ہیں، فیشن کا نام دیتے ہیں، لیکن قرآن نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو جتنا بھی راضی کرو گے یہ تمہارے کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ان کی جتنی بھی نقالی کر لو یہ تمہیں کبھی اپنا قریب نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ قرآن نے اصول بتلایا ہے کہ یہود و نصارہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور مسلمانوں کے لیے ارشاد کہ مسلمانوں پر ہر دور ایسا آتا ہے، انہیں آزمایا جاتا ہے، انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی مالی پریشانی مسلمانوں پر آتی ہے، کبھی ظلم کی چکی میں پس جاتے ہیں، فرمائے یہ آتی رہیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جائیں گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا جا چکا ہے، مستہم البأساء والضراء، ان پہ مالی تکالیف بھی آئی ہے، ان پر قحط بھی آیا ہے، جانی نقصانیں بھی انہوں نے اٹھائی ہے اس سے پہلے مسلمانوں میں، وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا، خوب اللہ نے جھنجھوڑا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ ایمان والے پوچھنے لگے رسولوں سے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا مسلمانوں کو ہر دوڑ میں مسلمانوں پر تکالیف آتی ہے، ظلم و ستم مسلمانوں پر ہوتا ہے، مسلمان جھنجھوڑے جاتے ہیں، لیکن فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم ہی بلند رہو گے اگر ایمان پر پختہ رہے، اگر ایمان پر پختہ رہے، فرمایا تمہیں ہی بلند رہو گے، تمہیں ہی اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازیں گے۔ مگر ایک مسلمان کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے درد ہونا چاہیے دل میں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ المؤمنون کرجل واحد، مومنوں کی مثال تو آپس میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کے مانند، ایک آدمی کے مانند، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ اگر ایک آدمی کے سر میں تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اشتکا وَإِنِ اشتکا عَيْنُهُ اشتکا کلہ، اگر کسی آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا انسان کا جسم بے چین ہوتا ہے۔ فرمایا تمام مومنوں کی، تمام مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جس طریقے سے ایک آدمی کے کسی جسم کے حصے پہ تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ان پر ظلم ستم ہو رہا ہو، ان پر ظلم ہو رہا ہو، ان کو تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہو، فرمایا ایسے ہی تکلیف ان مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے جو تکلیف میں تو نہیں ہے لیکن ان کی تکلیف، ان کے درد، ان کا درد ان کے دلوں کے اندر ہو۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی مثال ہے، یہ ایمان والوں کی مثال ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کا دکھ اور درد اپنے دلوں کے اندر رکھے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے دلوں میں ہے۔ اسی طرح مسلمان ایمان والے جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا درد اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں گے، جب لوگ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں گے تو انہیں زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے بھی ایمان والے آئیں گے، دفاع کرنا تو دور کی بات، جب ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں گے۔ آج یہی حال ہو رہا ہے۔ کون اسرائیل کو ظالم کہہ رہا ہے؟ امت مسلمہ میں، مسلم حکمرانوں میں۔
کون ہے جو امریکہ کو ظالم کہے سر عام؟ خوف ہے جب ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں گے، فرمایا انہیں زمین پر رہنے کا اور جینے کا فرمایا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ایسا بھی وقت تم پر آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنے تم پر نازل ہوں گے، اور اس فتنوں کا شکار صرف ظالم لوگ نہیں ہوں گے، فرمایا ان کا شکار وہ لوگ بھی ہوں گے جو خاموش رہنے والے تھے، جو قوت رکھتے تھے جہاد کا، مسلمانوں کے دفاع کا، لیکن صرف زبانی بول پر اکتفا کر دیا کرتے تھے، فرمایا وہ بھی اس سے نہیں بچیں گے۔ صرف ظالم ان فتنوں کے لپیٹ میں نہیں آئیں گے، یہ خاموش رہنے والے بھی آئیں گے، یہ صرف زبانی دعوے کرنے والے بھی آئیں گے، یہ صرف زبانی احتجاج کرنے والے بھی آئیں گے، یہ صرف زبان سے کہنے والے کہ ہم ان کے دکھ اور غم میں شریک ہیں، یہ بھی آئیں گے، کہ جب انسان فرمائے یہ سب کے سب اس فتنوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کو مبتلا کریں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں پر دنیا میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے گرایا جا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے اشیاء کچھ نہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کچھ نہیں۔ آج اگر ان یورپ کا حال دیکھے، وہاں پر تو جانوروں کے مارنے کے لیے بھی لائسنس بنتے ہیں، وہاں پر تو جانوروں کی بھی حقوق ہے، وہاں تو کتوں کو بھی ہسپتال ہے، وہاں تو بلیوں کے لیے بھی اسپتال ہے، لیکن مسلمانوں کا خون اتنا رائگاں ہے کہ ان کے لیے کوئی لائسنس نہیں، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کو، حکمرانوں کو دیکھیں، اپنے عیاشیوں میں ہر ایک ڈوبا ہوا ہے۔ 57 سے 58 مسلم مبارک کہ عرب کے شہزادے کہاں ہیں؟ کوئی ایک آواز اٹھانے والا نہیں، ہر ایک اپنی عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، فحاشی میں ڈوبا ہوا ہے، عریانی میں ڈوبا ہوا ہے، سارے کے سارے اپنے عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کاش ان کو ایک مسلمان کے خون کا احساس ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کے سارے لوگ مل جائے، ایک مسلمان کو قتل کر لے، ایک فرض بتلایا کہ فرض کرے دنیا کے سارے مسلمان ایک مسلمان کو قتل کر دے، اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کی خاطر سارے دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کاش یہ احساس ہمارے مسلم حکمرانوں کو ہو جائے، کاش یہ احساس ہمارے مسلم حکمرانوں کو ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا تھا، اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، بڑا محترم ہے، بڑا مکرم ہے، مگر مسلمان ایک ایمان والے کی حرمت اور تقدس تجھ سے کئی گناہ زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے۔ آج ہمیں کوئی احساس نہیں۔ آج اگر کرکٹ میچ ہار جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں دکھ درد میں۔ کیا ہمیں وہی تکلیف ہے جو فلسطین کے مسلمان پر جو تکالیف گزر رہی ہے؟ اسی طرح ہماری عیاشیاں، ہماری زندگی میں کسی طرح کوئی کمی نہیں آئی، کوئی دکھ درد نہیں ہوا۔ گھر کے اندر اگر غم ہو جائے بھائی کے گھر کے اندر تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اسی طرح یہی درد ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اسی طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یہی درد ہونی چاہیے ہمیں۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مالی تعاون کرے۔ ایسے ادارے ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم ان کے لیے حتی الامکان دعائیں کریں، ہر ممکن دعائیں کریں۔ اگر ایک مسلمان خود تکلیف کے اندر ہو، یا اس کا بھائی تکلیف کے اندر ہو، یا اس کا بیٹا رشتہ دار تکلیف کے اندر ہو، تو ہر ایک کہتا ہے ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں بھی کبھی فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھا؟ کبھی رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کی؟ ان کے لیے انسان دعائیں کرے، جو کچھ انسان کے بس میں ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کل کو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، آج وہ لپیٹ میں ہے اس ظلم کے، کل کو آہستہ آہستہ سارے یہ ناسور تمام مسلم ممالک کی طرف جائے گا۔ آج قبلہ اول کی طرف ان کا توجہ، کل کو حرمین کی طرف ان کی توجہ ہوگی، کل کو پاکستان کی طرف ان کی توجہ ہوگی، اس لیے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ
تمہارے ابدی دشمن ہے۔ اگر آج خاموش رہے، آج اگر مسلمان خاموش رہا تو کل کو ایسا نہ ہو، ایسا وقت دیکھنے کو ملے، اے موج ہوا دے ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، کل کو ہمیں بھی یہ دو چار تھپیڑے پڑیں گی۔ اگر آج ہم اس ظلم کے خلاف ہم نے آواز نہ اٹھائی، ہم خاموش رہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرے اور ان کو اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ ایسے ادارے جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ انسان تعاون کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق